الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتأكلون التراث أكلا لما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، پانچ چھ جمعہ سے پہلے میں نے ایک مضمون چھڑا تھا حقوق العباد. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے. لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کی فکر کر لیتے ہیں. اللہ نے مال دیا ہے، بار بار عمرے بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں امت کا بہت بڑا طبقہ اٹھے ہیں. بہت کم لوگ ہیں کہ جو بندوں کے حقوق کی رعایت اور ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں. انہی حقوق العباد میں سے ایک بات تقسیم میراث. جو آیت کریمہ سورہ فجر کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اللہ رب العزت نے عجیب انداز سے اسے بیان فرمایا. اور تم کھاتے ہو میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر. اور بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور تم کھاتے ہو مردوں کا مال سمیٹ سمیٹ. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قطع میراثا فرضه اللہ ورسولہ قطع اللہ به میراثا من الجنہ. آپ علیہ السلام نے اپنی قوت والی زبان سے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے متعین کردہ میراث کے حصے کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کی میراث کو ختم کر. یہ اللہ کے نبی کا فرمان. اب اس میں ایک مثال سے سمجھیں، بھائی وہ زمین ہے جو بغیر رہنے کی، اور اس کے اینے ہونے کے کوئی چانسز ہی نہیں، 100 روپے کے اسٹینڈ پر ہے. کب کیا ہو جائے کوئی ٹھکانا نہیں. اور اس کے مقابلے میں ایک وہ زمین ہے، میں ہلکا پوری کی زمین لے لو، تاندجا مین روڈ کی زمین لے لو، اور بالکل اینے والی. اب بتاؤ، قربانی اگر دینی ہو تو کس کی دینی چاہیے؟ نئی سڑک کی جس کی اینے ہونے کی کوئی چانسز نہیں ہے، اس کی قربانی دینی چاہیے کہ قربانی وہ اچھی زمین کی دینی چاہیے. ظاہر عقل مند تو یہی کہے گا کہ بھائی یہ سستا سودا ہے. سستا سودا یہ ہے کہ بھائی یہ زمین جو ہے ہونے والی بھی نہیں ہے اور اس پہ کچھ بنا بھی نہیں سکتے. بنا دے تو کیا پتا کب تو بلڈوزر مل جائے، کوئی ٹھکانا نہیں. اس کے مقابلے میں بہتر تو بھائی وہ تاندجا کی جو مین روڈ کی زمین ہے نا، وہ رکھنا بہتر ہے. بالکل اسی طرح دنیاوی جتنی زمینیں اور دنیاوی جتنے بھی اسباب ہیں وہ اتنے شدہ نہیں. کب موت کا فرشتہ آ کر ہم پر بلڈوزر پھیلا دے اور اخیر میں وہ چیز تو ضائع ہونے والی ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز
فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات۔ جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں۔ اب عجیب بات، اس حدیث کے ضمن میں ایک بات آپ سمجھے کہ اگر ہم دنیا میں کسی کو اپنا حق نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہم یوں سمجھے کہ اس کا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم اتنے پاگل پن ہم پر چھایا ہوا ہے کہ ہم بغیر دینے والی زمین جس پر کچھ بنا بھی نہیں سکتے، جس کو دوام بھی نہیں ہے، کیا پتا حکومت کب اس کو اپنے انڈر میں لے لے، اس پر ہم قبضہ کرنے کی کوشش میں ہیں، اور پرماننٹلی جو زمین ہے اور پرماننٹ اور بہتر جو حصہ ہے ہم اس کو چاہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے نبی جو بھی کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی کیا۔ تو وہ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا، گویا زبان نبی کی ہے، بات خدا کی، زبان نبی کی اور بات خدا کی، کہ آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے متعین کردہ میراث کے حصے کو، کسی کے حصے کو ختم کیا، اللہ رب العزت اس کی جنت کی میراث کو ختم کر دیا۔ اب ہم فیصلہ کرتے ہمیں کیا کریں، اور حدیث شریف میں آتا ہے سب سے پہلے تقسیم میراث اٹھائی جائے، سب سے پہلے۔ اسی لیے دیکھیے علماء محققین نے یہ بات لکھی ہے، علماء محققین نے یہ بات لکھی ہے، تقسیم میراث کا بہتر وقت بھائی جس کا انتقال ہوا اس کے جو ورثہ ہے اس کے 2-3 دن کے بعد جمع ہو جائے اور طے کر لے شریعت کے حساب سے کس کا کیا حصہ آتا ہے، کب ملے گا، کیسا ہے۔ اب برساں برس گزر جاتے ہیں، باپ کے انتقال کو، ماں کے انتقال کو، برسوں گزر جاتے ہیں، اب تقسیم ہوتا نہیں۔ پھر جب کبھی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو بھائی کہتے ہیں بھائی تو ہمارا بے روک کیا۔ یہ تو ابا کے زمانے میں اس کی ویلیو یہ تھی، بھائی ابا کے بیچ میں انہوں نے آگے بڑھایا نا، تو اتنا ہی صاف تھا تو ابا کے انتقال کے بعد ہی تقسیم کر دیتا، کیوں تقسیم نہیں؟ ابھی بھی بہت گنے چنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو حق کیا، بہت گنے چنے، اور ایک نوجوان لڑکا بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے، اس کی روزی میں برکت دے، اس اپنے علاقے کا اس کے والد کے انتقال کے بعد تقریباً 10 مرتبہ میرے پاس آ گئے، مفتی صاحب مجھے میری بہنوں کو دے دیتے، کچھ ترتیب بنا، ہر ہفتے 10 دن میں فون آئے گا، ملاقات کریں، مفتی صاحب مجھے پہلے جو بھی اس سے میں نکل جاؤں باہر۔ یہ ہمارے اسی علاقے کے ایک نوجوان کی بات ہے۔ آج کل میراث میں عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ہم دینے کے لیے دیکھیں، عقل مندیاں اس میں نہیں چلتی، ہوشیاریاں اس میں نہیں چلتی، چالاکیاں اس میں نہیں چلتی، نشانے سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، نشانے سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکالتے۔ ایک صاحب کے کیس میں گرا تھا، وہ کہنے لگے میں اتنے پیسوں کو صدقہ کر دوں گا لیکن میں میری بہن یا فلاں بھائی کو میں نہیں دوں گا۔ تو بھائی یہ یاد رہے، ناک کا جو کام ہے وہ ناک ہی کرے گی، آنکھ نہیں کر سکتی، اور آنکھ کا جو کام ہے وہ آنکھ ہی کر سکتی ہے، کام نہیں کر سکتی۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ اب اگر کوئی چوری کرتا ہے ہم کہتے بہت غلط، کسی نے ڈاکہ ڈالا ہم کہہ رہے بہت غلط، اور کوئی حق مار کر بیٹھتا ہے، وہ چوری اس کو تو لوگ غلط سمجھتے کہ بھائی یہ چوری ہے، اور یہ میراث کا معاملہ یہ بھی تو حق کو دبانا ہے، یہ بھی تو کسی کے مال پہ قبضہ کرنا ہے، جس کا جو ہے اس کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
چند روزہ ہے دنیا خدا کی قسم، جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی. چند روزہ ہے دنیا خدا کی قسم، جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی. سامنے سب کو جانا ہے اللہ کے، کیا وہاں بھی یہی چال چل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہت ایمانداری امانت داری کے ساتھ یہ تقسیم کا معاملہ کیا. ایک صاحب جن کا انتقال ہو گیا، ان کا بیٹا بھی یہاں موجود ہے، لیکن کوئی حرج نہیں. مرنے حدیث شریف میں آتا ہے احسنوا موتاکم، تم اپنے مرحومین کی خوبیاں بیان کرو. مرحوم حاجی محمد عمر گلیار، اللہ تعالیٰ ان کو قبر کو نور سے منور فرماوے، درجات بلند فرماوے. انہوں نے اپنی حیاتی میں شریعت کے حساب سے جو تقسیم کا معاملہ کیا، میں خود گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، گھنٹوں 2-3 روز تک اپنی حیاتی کہ بھائی شریعت کے حساب سے اس طرح یوں ہوگا. مجھے پوچھا کیسا ایسا ویسا، پھر شاید عبد القادر کو معلوم بھی ہوگا، سب کو دیا ہوگا، لکھا ہوا. یہ مردانگی کی بات. آج ہم لوگ یہ تو سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. کبھی یہ تو سوچو اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. ہم کیا اپنی اولاد کو جھگڑے ملنے میں دے کر جائیں؟ ہم کیا اپنی اولاد کو حرام کا مال ملنے میں دے کر جائیں گے؟ کیا ہم اپنی اولاد کو شریعت کے لٹیرے بنائیں گے؟ سمجھنے کی کوشش کی. جس کا میراث کا جو حق ہے پہلی فرصت میں ادا کرے. دین کیا ہے؟ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ، ایک دیکھیے ہمارے بزرگوں نے کتنا احتیاط سے کام کیا. ایک اجتماع میں کسی جگہ جاتے تھے پڑوس کے ملک میں، اور ہمیشہ ایک ہی گھر میں دعوت ہوتی ہے، ایک ہی گھر. اب یہاں ایک بات کا میں خلاصہ بھی کروں گا. بہت سے لوگ، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ علماء اور بزرگوں کی دعوت میں مالداروں کے وہاں کیوں ہوتی ہے، غریبوں کے وہاں کیوں نہیں ہوتی؟ کا سوال بہت اچھا تھا. میں نے اس کو جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ غریب کو خود کا پیٹ چلانے کا مسئلہ ہے. پگ پساڑوں کے ٹوٹیوں واڑوں توئی چادر تو ویٹ ٹوٹے چھے، મોંઘવારીનો સત્યાનાશ દેજો, બાર સાંધુને તેર તૂટે છે. વરુણ ખરીદતે સાફ કહે છે. اب کوئی اللہ والا کوئی بزرگ ہے تو وہ اکیلے تو آتے نہیں، کبھی 5 کا کہے اور 15-20 بھی آ جاتے ہیں. اور غریب میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ سب کو اس کی سب تک فوری طور پہ انتظام کر سکے. سمجھ رہے ہو؟ اس کے لیے بھائی دل بولنے کی بھی ضرورت ہے، دل کا مالدار ہونا. سمجھا؟ ہمارا تو ہاتھ کے ساتھ کھاؤں گے الحمدللہ، کھلاؤں گے نعوذ، دوں گے جزاک اللہ، دوں گے نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لوں گے. تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی اجتماع میں پڑوس کے ملک میں ایک ہی جگہ دعوت ہوتی تھی. اب وہ جو شاہی میں کھانا دو کا انتقال ہو، اب وہاں پہنچے تعزیت کے لیے بھی، دعوت بھی تھی، دسترخوان پر بیٹھے ہی رہے. سب نے کھایا، انہوں نے ہاتھ بھی نہیں بڑھایا، ہاتھ تک نہیں بڑھایا کھانے. اسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بولے ان کی میراث ابھی تقسیم نہیں ہے. اب اس میں اب تک تو ہم کھاتے تھے تو وہ خود حیات تھے تو ان کا مال تھا، اب تو ان کی بیٹیوں کا حق، ان کے بیٹوں کا حق سب کاٹے آ گئے. میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے، ان میں غیر کے مال میں ہاتھ کیسے بڑھا؟ کتنی باریک چیزیں دیکھتے ہیں. یہاں تو آنے تو میں اللہ غفور رحیم میں کچھ بھی آ جاؤں. دیکھیے روزے کا بدلہ نماز میں، نماز کا بدلہ زکات میں، زکات کا بدلہ حج میں، حج کا بدلہ قربانی میں. ناک کا ہی کام کرے گی، آنکھ کا کام ناک نہیں کر سکتی. آنکھ ہی کا کام کرے گی، زبان کا کام آنکھ نہیں کر سکتی.
زبان کا ہی کام کرے گی، زبان دماغ کا کام نہیں کر سکتی. ایسے ہی بھائی میراث کا جو معاملہ ہے، تقسیم، وہ بالکل سیپریٹ ہے، اس کو کسی کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، اس کا اپنا ہی کام ہے. اس کا آج بہت سے گھرانوں میں دیکھا گیا کہ بہنیں بیٹیاں زکات لے رہی ہیں لیکن ان کو میراث کا مال نہیں دیا جاتا. اگر جو ان کو میراث مل جائے میراث تو خود زکات نکالنے والے بنے، خود زکات نکالنے والے بنے. کہیں عورتیں کہیں مرد یہ تقسیم میراث کی امید پر جان دے دوں ہوں اور ہمارے پیٹ کا پانی نہیں ہلتا. کیا پتا کب کہاں کیسے ہماری زندگی کی شامل کوئی ٹھکانا. جس کا جو حق ہے خدا کے واسطے ایمانداری سے سب رکھ دو جو بھی ہو. مرحوم عبدالرزاق بھائی میمن چشمہ والے، اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت فرمائے. انتقال ہو گیا، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے مرحومین کی خوبیاں بیان کرو، حدیث شریف میں ہے. ان کی بیوی کا انتقال ہوا، دوسرے دن مجھ پر فون آیا، مفتی صاحب میری بیوی کا جو یہ سب تقسیم کرنا ہے، آپ جب بھی وقت دو میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جاؤں. تیسرے یا چوتھے دن سب معاملہ فنش کر. سمجھ رہے ہو؟ تقسیم میراث کا معاملہ بہت ہے. ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ حق ہے، یہ دینا ہے. پھر فتوی بازی ہوتی ہے، جس کو نہیں دینا وہ بچانے کی کوشش میں، جس کو لینا ہے وہ لینے کے اعتبار سے پوچھے گا. خدا کے واسطے ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے دنیا کی زندگی ہے کتنی وہ تو بتاؤ. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا، معطر کفن تھا، جو کپڑے کو ہم ان کی اکھڑی کو دیکھا، نہ عضوے بدن تھا نہ تارے کفن. کروڑوں کے مالک پیلس اور محلوں میں رہنے والے، اب ان کا حال کیا ہے؟ کیا یہ حال ہمارا ہونے والا نہیں ہے؟ سب دھرا کے دھرا رہ جائے. موت کا استحضار رکھ کے خدا کے واسطے، موت کا استحضار. جتنا موت کا استحضار ہوگا اتنا نوٹ کا استحضار کم ہوگا، اور موت کا استحضار ختم تو نوٹ کا استحضار بڑھے گا. آدمی جب موت سامنے دکھے گی تو کس کا کیا حق ہے دیکھیے معلوم کریں. ہم جیسے دماغ لڑاتے ہیں بچانے کے لیے، ایسے معلوم کریں ادا کرنے کے لیے. دماغ لڑا ہے کہ کاغذ پر کس کا کیا ہے. ہم چاہے لوگوں کے سامنے کچھ بھی بات پیش کرے، اللہ سب جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دلوں میں جو چھپا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. چند روزہ ہے دنیا خدا کی قسم، جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی، سامنے سب کو جانا ہے اللہ کے. کیا وہاں بھی یہی چال چل جائے؟ ہم سب کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، رب کو بیوقوف ہم نہیں بنا سکتے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سب لکھا جاتا ہے. اب یہاں جیسے سب کہتے ہیں آن لائن میں کچھ بھی فراڈ نہیں ہو سکتا. فرشتے ہمیشہ آن لائن رہتے ہیں. ہم سو جاتے ہیں، فرشتے سوتے نہیں، ہمیشہ آن لائن. وہاں کبھی لائٹ بھی نہیں جاتی. اور جو خدا نگران ہے وہ علیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، خبیر ہے. وہاں یہ نہیں کہ بھائی صاحب کو کچھ دے دیے تو کاغذ پلٹ جائے، نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی تقسیم میراث میں خدا کے واسطے ہم بالکل اس کی تیاری کریں. اگر دے دیا اللہ کا شکر ادا. 2 رکعت شکرانے کے پڑے، اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمارے جنت کے حصے کو باقی رکھنے کی ہمیں توفیق. اللہ کا احسان. اپنی نیکیوں کی نسبت خدا کی طرف کریں گے، شکر کی توفیق ہوگی. اور نیکیوں کی نسبت اپنی طرف کریں گے تو تکبر اور بڑائی کریں گے. سمجھ رہے ہو؟
تو ابھی تقسیم میراث کے معاملے میں اس کی دو طرح کی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک علمی کوتاہی کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے بھائی فلانا 2 آنا دینے کا کتنا دینے کا، وہ 2 آنا 3 آنا ایسا پھنسا ہے، ہم سمجھتے وہ سب کچھ میرے کو آتا ہے. اس میں علمی کوتاہی حدیث شریف میں آتا ہے پورے دین کا علم ایک آدھا اور میراث کا علم آدھا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پورا ثواب تم کو اس میں نازل کیا، یوسیکم اللہ فی اولادکم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، وصیت کی نہیں ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا فرض، زکات دینا فرض صاحب استطاعت پر، صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض، ایسے ہی تقسیم میراث یہ بھی کرنا فرض ہے. اگر نہیں کیا تو حرام کام ہے. اللہ کا جواب دینا. تو ایک تو علمی کوتا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہوتا اور ہم چلتے رہتے. دوسری عملی کوتاہی، اور عملی کوتاہی کے 3 طریقے ہیں. عملی کوتاہی کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں. نمبر ایک صورت اس کی یہ ہے کہ وراثت تقسیم ہی نہیں کرتے. وراثت کیا ہے؟ تقسیم ہی نہیں کرتے. یہ پہلی عملی کوتاہی. دوسری عملی کوتاہی یہ ہے کہ وراثت تقسیم تو کرتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے. قبض و بلوان، صحیح طریقے سے تقسیم تو کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کرم اپنا تقسیم کرا، پر ایسا کر کیا کیا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ بعض رشتے داروں سے وراثت تقسیم کا معاملہ معاف کرا دے. اب وہ بہن کو خبر ہے کہ دینے والا نہیں ہے بھائی، برابر ہے، تو بھائی بہن کا کہ زیادہ بھائی میرے کو نیچے سے میرا معاف کر، تو حد میں سے خبر پڑے گی دیکھو دیکھیے واپس. اپنی طاقت کے بلبوتے پر خدا کے واسطے کسی کا حق کے میراث مت چھیننا. اگر طاقت ہے جنت میں اپنے حق کو ضائع کرنے کی تو کر لیں. سمجھ رہے ہو؟ تقسیم میراث تو ایسی ویسی بات نہیں ہے. میراث دینا یہ فرض ہے اور دبانا یہ حرام ہے. اب ہمارے معاشرے میں تقریباً آج کل جو فتوے بھی لوگ پوچھتے ہیں وہ لینے والے ہی پوچھتے ہیں، دینے والے تو پوچھتے ہی نہیں. دینا ہی نہیں. اس کا بہترین وقت انتقال ہوا کسی کا، اس کے ورثہ کوئی تیسرے چوتھے دن جمع ہو جائے اور اس وقت طے کرنا. سوال یہ ہے کہ اگر ابھی سب کو دے دیں گے، بہنوں کو دے دیا، ان کو دے دیا، تو کاروبار کا کیا ہوگا یہ وہ. تو بھائی اس کا یہ ہے کہ میں مدت ڈالوں، فی الحال ویلیوشن نکالے بھائی یہ ویلیو ہے، بھائی یہ اتنی مدت میں انشاءاللہ رقم ان کے حق کے مطابق شریعت کے حساب سے ادا کر دیں گے. اب اگر اس وقت تک ادا نہیں کی تو اس وقت کی ویلیوشن نکال کر پھر دے دیں. اب یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی 5 لاکھ کی دکان خریدی ہو یا 25 سال کے بعد تقسیم، مطلب 5 لاکھ لکھو تو ایک کام کرتے ہیں 10 لاکھ کی دکان میرے کو دے دے گا. چند روزہ ہے دنیا خدا کی قسم، جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی، سامنے سب کو جانا ہے اللہ کے، کیا وہاں بھی یہی چال چلی. میں ان لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں جنہوں نے تقسیم میراث شریعت کے حساب سے کی. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں مال میں اللہ خوب برکت، میرے علم میں ہے بہت سے. اور ان لوگوں کو فکر دلا رہا ہوں کہ جنہوں نے نہیں کیا یا شریعت کے حساب سے نہیں کیا، خدا کے واسطے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو لگے. ہم کسی کو رلا کر ہنسنے کی تمنا نہ کریں، یہ طے شدہ بات. ہاتھ نہ کریا ہیے والی. عدل انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں،
زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دے. تقسیم میراث کا معاملہ ایسا ہے، شروع میں ایسا لگے گا کہ تو ہم نے دے دیا، ہم نقصان میں آئے، لیکن بھائی یہ تو ایسا ہی ہے جیسے بینک میں ہم نے ڈپوزٹ اپنے اکاؤنٹ میں کی، اب لگا ایسا کہ ہمارے جیب میں سے تو مال چلا گیا، لیکن اسٹرانگ خود ہی ہوئے، اسٹرانگ خود ہوئے. میراث کا معاملہ بھی اس میں جلدی کرے ورنہ جھگڑے اور بڑھے. پھر بھائی میں نے کمایا یہ ہے، پھر ہماری اولاد آئے گی، پھر ان کی اولاد آئے گی، تو کرو گے کیا ہم اپنی نسلوں کو جھگڑے میراث میں دینا چاہتے ہیں؟ اس میں پہل کریں، آج ہی پہل کریں کہ بھائی یہ ہے ابا کا مال، یہ ہے ایسا ویسا، کھل کے بات کر رہے اوریجنل اولاد بیٹھ جائے. ایک صاحب باہر کالونی میں مولانا سلیم صاحب کا فون آیا کہ وہ مسئلہ اتنے سال کا ہے، یہ وہ، ٹھیک ہے چلو. ہم لوگ صبح 10 بجے سے بیٹھے، مغرب ہو گئی. میں نے کہا اوریجنل اولاد چاہیے، لڑکیوں کے شوہر نہیں اور لڑکوں کی بیویاں نہیں اور کسی کے بچے نہیں. بہت بڑی پراپرٹی کا ان کا معاملہ تھا. ہم نے نمازیں بھی، میں نے کہا موبائل سب مجھے دے دو، ورنہ بھی کہا وہی آتی ہے نا سوٹ پھونکتے، کیا ہوا پھر، کیسا ہوا، کیسا ہے، تو کسی کے سوٹ بھی نہ پھونکی جائے. سب کے موبائل میں نے قبضے کر لیے. صبح 10 بجے سے بیٹھے تھے، مغرب ہو گئی، اتوار کا دن تھا، وہیں پر نوٹری کو بلا کر وہیں تقسیم کیا تھا. نماز بھی نہ ہوگی، کھانا بھی نہ ہوگا، کسی کو نکلنے کا نہیں بات. الحمدللہ ہو گیا. پر کرنا ہو اس کے لیے، جس کو کرنا ہی نہیں ہے پھر اس کے لیے تو مسئلے ہی مسئلے. اللہ رب العزت تقسیم میراث کو دین سمجھ کر ہمیں ادا کرنے کی اللہ توفیق دے. پھر میں کہتا ہوں تقسیم میراث فرض ہے، جیسے نماز فرض، روزہ فرض، زکات فرض، حج فرض، ایسے ہی تقسیم میراث یہ بھی فرض ہے. ہم اس کو فرض سمجھ کے جلد سے جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.